اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہونے والے معجزات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکے کے لوگ خشک سالی کا شکار تھے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی ختم ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے، پھولوں اور پھلوں سے لد گئے، باغات سج دھج میں آ گئے، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، ہر طرف چہل پہل اور رونقیں ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب سرکار دو عالم جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی اول نال کٹی ہوئی تھی۔ یہ وہی اول نال ہوتی ہے جو پیدائش کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، آپ خوشبو کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب اس وقت خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے۔ آپ کے دادا پوتے کو دیکھنے کے لیے خانہ کعبہ سے سیدھے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئے اور خوش بھی، اور محبت اور خوشی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کعبے میں لے جا کر اپنی گود میں لے کر طواف کرتے رہے اور خیر و برکت کی دعائیں مانگیں اور نام محمد رکھا۔ پھر واپس آ کر والدہ آمنہ کو دیا اور اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ پیدائش کے وقت اپنے گھٹنوں پہ جھکے ہوئے تھے جیسے سجدے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسے ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 570 عیسوی کے مہینے 12 ربیع الاول پیر کے دن پیدا ہوئے۔ بعض تاریخ دان 9 ربیع الاول بھی بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت سارے معجزات ہوئے اور ان معجزات کا ذکر قدیم کتب میں موجود ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسے رسول پاک کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے جائیں۔ دعا کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بدلے ہمیں کامیابیاں عطا ہوں، دین و دنیا دونوں میں کامیابیاں عطا ہوں، جیسا کہ آتش قدح فارس جو کہ ہزاروں سال سے جل رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معجزہ ہے کہ وہ ایک دم بجھ گیا، یعنی 1000 سال سے جلتا ہوا آتش قزا جسے ہزاروں سال روشن رہنا تھا، جس میں وہ دن رات آگ بھڑکاتے رہتے تھے اور آتش کو پوجنے والے کبھی بھی اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق انہیں یہ آگ بجھنے نہیں دینی تھی۔ لیکن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ آتش قدح فارس بجھ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس وقت پوجا کرنے والوں کے ہوش و حواس ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری والدہ نے جب مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے محمد کی پیدائش کے موقع پر نور کی روشن روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں بھی نظر آئیں۔ قریش کے لوگ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس رات بھی اس بت کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ بت اوندے منہ گر پڑا ہے۔ ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے بت کو سیدھا کر دیا اور وہ پھر بت گر پڑا۔ انہوں نے پھر سیدھا کیا اور وہ پھر گر گیا۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی اور یہ بات بہت عجیب لگی تو بت کے اندر سے آواز آئی، ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب اور زمین کے تمام کونے روشن ہو جائیں گے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی بت سے آواز آئی ہو۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایران کے شہر کسرا کے نوشہرواں کا محل ہلنے لگا۔ اس میں دراریں پڑ گئیں، شگاف پڑ گئے۔ یہ محل بہت مضبوط تھا اور پتھروں اور چونے سے بنا ہوا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔
کسرا کے بادشاہ کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا اور اپنے محل میں پڑنے والے شگاف اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کا معاملہ پوچھا تو وہ جواب نہ دے سکا۔ البتہ اس کاہن نے اپنے ماموں سے پوچھا تو ماموں نے کہا کہ ایک نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس رات سرکار تاجدار کی ولادت ہوئی تھی، اس رات کسی کے ہاں کوئی بیٹی پیدا نہ ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں سب گھروں میں بیٹے پیدا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپ دیا گیا، مگر وہ برتن خود ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوس رہے تھے۔ آپ کی پیدائش کے موقع پہ شیطان بری طرح چیخ کر رویا ہے کہ روایت ہے کہ شیطان صرف 4 بار چیخا ہے۔ پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون ٹھہرایا، دوسری اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی بار اس وقت چیخا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل ہوئی۔ سیرت نبوی میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب اماں دائی حلیمہ سے پہلے جس دائی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا۔ جب دائی حلیمہ سعدیہ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ شام کا ایک مکے سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام ایس بن جربس تھا۔ وہ جانا مانا عالم تھا، مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشن گوئیاں کیا کرتا تھا۔ وہ کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی مکے آتا تو کہتا کہ مکے میں تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سارے عرب پر چھا جائے گا، جس کا سارا عرب دیوانہ ہوگا۔ یہ اس کا زمانہ ہے جو اس کے نبوت کے زمانے کو پائے گا اور دل سے اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور جو شخص اس کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پائے گا اور اس کی مخالفت کرے گا تو ایسے شخص اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا۔ جب بھی مکے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیقات کرتا اور کہتا کہ ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا عبد المطلب اپنے پوتے کو اٹھا کر اس یہودی کے دروازے پر لے گئے اور آواز دی تو اس نے کہا کون ہے؟ ابو مطلب نے اپنا نام بتایا تو اس نے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کہ کیا کہتے ہو؟ وہ بولا ہاں آپ اس کے باپ ہو سکتے ہیں، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کا میں ان لوگوں سے کہتا تھا۔ وہ تارا طلوع ہو گیا ہے جو علامت ہے اس بچے کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی، پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہودی نے تو یہ کہا کہ یہ بچہ 3 دن تکلیف میں رہے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہ پیا، اور جو یہودی نے یہ کہا کہ آپ اس کے باپ ہو سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا کہ ابو مطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے ابو مطلب سے یہ بھی کہا کہ تمام قبائل مکہ اس کے سامنے پست تصور ہوں گے اور اس کی پشت پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کامیابی کا راستہ یہی ہوگا کہ اس کی نبوت پر ایمان لے آیا جائے۔ اس بچے کے بارے میں لوگوں کو کچھ نہ بتائیں ورنہ لوگ اس بچے سے حسرت کریں گے، اتنی حسرت کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کبھی کسی کی مخالفت نہیں ہوئی۔ ابو مطلب نے پوتے کے بارے میں یہ جاننا چاہا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی تو اس یہودی نے کہا کہ اس بچے کی طبعی عمر 70 سال سے زیادہ نہ ہوگی بلکہ اس سے بھی کم ہوگی، یعنی 61 یا 63 سال کی عمر میں یہ اس فانی دنیا سے پردہ کر جائیں گے۔ اس کی امت کی بھی اوسطاً عمر اتنی ہی ہوگی۔ تمام پیشن گوئیاں اس یہودی نے تمام الہامی کتابوں، گزشتہ انبیاء اکرام کی پیشن گوئیوں سے معلوم کی ہوئی تھیں۔ بہت ہی کم واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں جو ولادت سے منسوب تھے۔ اللہ آپ کو اور مجھے سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔